الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خدا نے یہ کہا صلو علیہ وآلہ ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتا اے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت تیرے دیوان تیری محفل کو سجا لیتے ہیں جب سے دیکھا ہے نیازی و ریاض الجنہ ارے ہم تو گھر بیٹھ ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں ہم تو گھر بیٹھ ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا
اس کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. کنوں کواں تیرے جیا کنوں کواں تیرے جیا سونا تیرے جیا کوئی نہیں. مل کر تیرے نہیں تیرے جیا تیرے جیا سونا نبی لبا کے پانچ ہوئے کوئی. تیرے جیا سونا نبی لبا کے پانچ ہوئے کوئی. سانو تے ہے اتنا پتا سانو تے ہے اتنا پتا سونا تیرے جو سینوں میں آواز ہے اس آواز کو نکالیے باواز بلند کہیے تیرے ہاں تیرے جیا. یہ صرف میں اور آپ نہیں کہہ رہے بلکہ جناب نیازی صاحب فرماتے ہیں اقصاد وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے. اقصاد وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے. نبیاں نے بھی اے ہو کے بولے نبیاں نے اے ہو کے کیا ہاں تیرے جیا نہیں سونا تیرے جیا. بابی چلے کے سرکار سونے مٹھے من ٹھارنے. بابی چلے کے سرکار سونے مٹھے من ٹھارنے. آنکھیں حلیمہ سعدیہ آنکھیں حلیمہ سعدیہ تیرے جیا ہاں تیرے جیا تیرے جیا من ملیا
قرآن ہے تیرا نعت خواں، من منیا نبی سونے قرآن ہے تیرا نعت خواں، عرب و عجم دیوالیا، عرب و عجم دیوالیا، سونا تیرے ہاں تیرے گیا نہیں، تیرے گیا رب نے کہا تیرا مردہ، دل نہیں کبھی تیرا توڑنا، رب نے کہا تیرا مردہ، دل نہیں کبھی تیرا توڑنا، مندہ خدا تیری رضا، مندہ خدا تیری رضا، کیوں تیرے دعا ہے فقیر یا بادشاہ، بھاوے گدا نیازی جا، ہے فقیر یا بادشاہ، بھاوے گدا نیازی جا، سب کھاندنے صدقہ تیرا، سب کھاندنے صدقہ تیرا، کیونکہ تیرے نہیں یا مصطفیٰ خیر ورا، تیرے جو آتے نہیں کنوں کوا، تیرے جو تیرے دعا کوئی نہیں۔ اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات سید انس و جاں والی کون و مکان سبب کائنات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایتی لائق صد اعزاز و تکریم نمازی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اسے سجدہ دینے کی غرض سے یہاں جمع ہیں۔ دعا فرمائیں خالق کے کائنات ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گلستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں، اللہ تبارک و تعالی خاص کرم فرماتا ہے، خاص رحم فرماتا ہے اپنے
سونے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیا میں نے پڑھی، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے تحت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کریم ہے ہم پہ کرم کرتا ہے، وہ رحیم ہے ہم پہ رحم کرتا ہے، ہر طرح سے وہ ہمیں اپنانا چاہتا ہے، ہر طرح سے وہ ہمیں اپنا بنانا چاہتا ہے، ہر طرح سے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، ہر طرح سے وہ ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے، ہر طرح سے وہ ہمیں جو ہے وہ قیامت کے دن ہم پہ اپنی رحمتیں نچھاور کرنا چاہتا ہے، ہر طرح سے وہ قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال کو دیکھے بغیر جنت عطا فرمانا چاہتا ہے۔ وہ تو چاہ رہا ہے کہ ہم بخشے جائیں، وہ تو چاہ رہا ہے کہ ہم پہ اسی کا کرم ہو، اسی کا رحم ہو، وہ تو چاہ رہا ہے کہ اس کی رحمتیں برسیں، وہ تو چاہ رہا ہے کہ ہم پہ جنت نچھاور کی جائے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نہیں چاہ رہے۔ ذرا چٹی ٹوپی والا ہو جائے نا 12ویں کو پڑھو، دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ ہم پہ کرم ہو، رحم ہو۔ وہ قرآن میں کہتا ہے نا، فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں آگ میں کیوں جلائے؟ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم آگ میں جلیں، اللہ نہیں چاہتا کہ ہم جہنم کے ایندھن بنے۔ ارے اللہ نے تو جو ہے وہ وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین کہہ کر ہمیں تو پہلے ہی نکال دیا۔ ارشاد فرمایا جہنم کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں، لیکن یاد رکھنا اعدت للکافرین، جنہوں نے جہنم کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ وہ تو ہمیں ایندھن بنانا ہی نہیں چاہتا، اس کا تو کھلا اعلان ہے اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لیکن یہ تو ہم ہیں، ہم اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی کرتوتوں کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے، اپنی نیتوں کے ذریعے ہاں جی ہم جو ہے وہ اس طرف دوڑ رہے ہیں جس طرف وہ مالک جانے ہی نہیں دے رہا۔ آپ اس کے کرم کی انتہا دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مواقع عطا فرمائے بخشش کے پروانے لینے کے۔ ہفتے سے لے کر جمعرات تک آپ ہفتے کو بھی گناہ کر رہے ہیں، اتوار کو بھی گناہ کر رہے ہیں، پیر منگل بدھ جمعرات، لیکن جمعرات کی جب رات آتی ہے، جمعہ کی رات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نچھاور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے نبی پر درود پڑھو تو تمہاری بخشش کر دوں، میرے سامنے جھک جاؤ تو تمہاری بخشش کر دوں۔ پھر جمعہ کی رات گزرتی ہے، جمعہ کا مبارک دن آتا ہے، آپ اندازہ لگائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کس طرح ہمیں گناہوں کی بخشش کے مواقع دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سارا ہفتہ گناہ ہوتے رہے، لیکن جب جمعہ کا دن آیا، جمعہ کے دن نماز فجر بھی پڑھی، پھر جمعہ کا مبارک دن اور جمعہ بھی پڑھا، جمعہ کی نماز سے فارغ ہوا، پورے ہفتے میں جتنے بھی گناہ ہوئے تھے اللہ سارے معاف فرما دے گا۔ یہ بخشش کا موقع عطا فرمایا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں
شب برات عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شب معراج عطا فرمائی، اللہ کریم نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی، رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا، اندازہ لگائیں، عیدین عطا فرمائی، عیدین، تہجد کا وقت روزانہ عطا فرمایا، روزانہ۔ میں ایک جملہ اکثر کہتے رہتا ہوں کہ جب تھک ہار جاؤ پوری دنیا سے، جب وڈیرے تمہارا کام نہیں کرے، جب امیر تمہارے دامنوں کو نہ بھرے، جب مفلسی تمہارے قدموں کو چوم رہی ہو، جب غریبی تمہارا مقدر بن رہی ہو، ہر طرف سے راستے بند ہو رہے ہو، پھر کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، تو پھر آؤ رب نے کلام مجید میں راستے عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پھر اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، پھر اللہ کا تقوی اختیار کرنا شروع کر دو، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، چاہے پوری دنیا تمہارے لیے تنگ ہو جائے مگر میں رب تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں مشکلوں سے نکلنے کے راستے عطا فرماؤں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تمہیں وہاں سے رزق عطا فرماؤں گا، تمہارا گمان بھی نہیں پہنچے گا کہ کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے۔ جب ہر طرف سے راستہ بند ہو جائے تو میاں صبح تہجد کے وقت رب کی بارگاہ میں باوضو ہو کر 4 رکعت پڑھ لے، کم سے کم 4 رکعت پڑھ لے، پھر اللہ کے حضور ان آنسوؤں کو نم کر لیں، نہ رونا ہے، یہ رونے والا بنا لیں۔ خدا کی قسم میرا تو ایمان ہے اسی دن کام ہو جائے گا، نہیں تو چند دن میں آپ کے سارے کام ہو جائیں گے۔ ہم جو ہے لنگر بانٹنے کے لیے تیار ہیں، بانٹنا چاہیے، اچھا ہے، ثواب کا کام ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت بڑا کام ہے، لیکن ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم جو ہے وہ 3 دن کے اجتماع پہ جانے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم جو ہے مدنی قافلے میں بھی سفر کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ہر طرح سے تیار ہیں۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ دل میں کہیں یہ بھی تو ہے نا، لنگر کھلاؤں گا تو لوگ سخی بولیں گے، 3 دن کے اجتماع پہ جاؤں گا تو لوگ تبلیغی بولیں گے، 3 دن کے مدنی قافلے پہ سفر کروں گا تو لوگ مدنی اسلامی بھی بولیں گے، حج کر کے آؤں گا تو لوگ حاجی صاحب کہہ کر گلے کے اندر پھولوں کی مالا ڈالیں گے، مرتے دم تک لوگ حاجی صاحب کے نام سے پکاریں گے، عمرہ کر کے آؤں گا تو لوگ جو ہے نا وہ مبارک بادیں دیں گے بھی واہ کتنا خوش نصیب ہے کہ بندہ عمرہ کر کے آیا ہے۔ یہ سارا کام ہم کرنے کے لیے تیار ہے، اچھے کام ہے، ثواب والے کام ہے، ان باتوں سے کوئی میرا واللہ معاف کرے کہ وہ نہیں ہے، لیکن ہم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ نفس میں یہی کہیں ہے کہ حاجی کہلایا جاؤں گا، سخی کہلایا جاؤں گا، ہے جی، زائر کہلایا جاؤں گا، اسلامی بھائی کہلایا جاؤں گا، متقی و پرہیزگار کہلایا جاؤں گا، لیکن ہم نہیں کر سکتے تو صبح تہجد کے وقت اٹھنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت نمازی کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایمان سے بتائیں، ماشاءاللہ اللہ پاک آپ تمام کو نوازے، بہت کم ایسا سننے کو ملا ہوگا کہ کبھی تہجد کے ٹائم آپ نے جو ہے وہ راشن کا ایک بورا تیار کرایا، جیسے رمضانوں میں راشن تیار ہوتے ہیں، وہ سحری کے وقت کسی کے دروازے پہ رکھ کر دستک دے کر چلا گیا بندہ، ایسا ہوگا؟ ایسی کوئی مثال؟
बहुत कम, बहुत कम। और अल कलील कल मादूम वर्दी का मकूल है, थोड़ा ना होने के बराबर होता है। लेकिन ऐसी मिसालें आपको बहुत मिलेंगी। असर के बाद का टाइम होगा जी, फलां हाजी साहब, फलां अमीर साहब, फलां सखी साहब, फलाने साहब है जी, वो राशन बांट रहे हैं, आओ जी लेने लग जाओ। अब लोग लेने लग रहे हैं 5 किलो के आटे की खातिर, है जी। बुजुर्ग भी लाइन लगा हुआ है, खातून भी लाइन लगी है, जवान भी लाइन लगा है। जिल्लत और रुसवाई का सामान नहीं है, वो क्या करे, वो तो मजबूर है। एक मां और एक बाप, ये वो रिश्ते हैं। औलाद का पेट भरने के लिए अपनी आकबत तबाह करते हैं, कुछ करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उसकी तो रुसवाई है ना। क्यों कि सखी कहलाया जाऊंगा। लेकिन तहज्जुद के वक्त कौन देखेगा, किसने सखी कहना है? भाई खालिस अल्लाह के लिए जिए, खालिस खालिस अल्लाह के। याद रखें, मैंने जो आयत पढ़ी इसके तहत मेरे नबी का एक फरमान है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर कयामत का मंजर पेश फरमाया। इधर जरा तवज्जो करें। किसका मंजर? सरकार फरमाते हैं कि कयामत का दिन होगा। ये आज जो सूरज कितनी दूर है हमसे, कितना दूर है ना जी? गर्मी बर्दाश्त है हमसे? बोलते नहीं है, नहीं है। अभी माशाल्लाह देखो ठंड चल रही है, मुनासिब मौसम है। अब इसी मौसम के अंदर हल्की सी भी जो है ना वो गर्मी हो जाए तो हम पंखे चला रहे हैं, ओ यार गर्मी है, कहां गई बास्केट, कहां गई शॉले। इस ठंडे मौसम में भी हल्की सी तपिश बर्दाश्त नहीं है हमसे, पता है? इधर तवज्जो करें। ये जो सूरज जिसको हम देख रहे हैं, ये सूरज का चेहरा नहीं, ये सूरज की पीठ है। ये सूरज का चेहरा नहीं, उसके सामने का हिस्सा नहीं कि जहां से वो रोशनी और तपिश बरसाता है, वो नहीं है हमारी तरफ। हमारी तरफ सूरज की पीठ है। और कहां है? बर्दाश्त नहीं है तपिश। सरकार फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, सूरज यूं हो जाएगा। कयामत के दिन सूरज सीधा होगा, सूरज का चेहरा हमारी तरफ होगा, फिर वो दूर भी नहीं होगा। सवा नेजे पे, नेजा समझते हैं ना? जंगजू जिहाद वाले वो एक बड़ी सी राड टाइप उठा के घूमते हैं, उसको नेजा कहते हैं। 2 हाथ होगा ज्यादा से ज्यादा। सवा नेजे पे सूरज होगा और सूरज की पीठ नहीं होगी बल्कि उसका। सरकार फरमाते हैं इंसान का पसीना इंसान को डुबोए हुए होगा। यह हर शख्स के गुनाहों के मिकदार के मुताबिक उसके साथ ये मामला होगा। किसी का पसीना सिर्फ उसके टखनों तक होगा, किसी का पसीना पिंडलियों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का नाक तक, किसी का सीने तक, और कोई डबोया हुआ डूबा हुआ होगा अपने ही पसीने में। सरकार इरशाद फरमाते हैं वो पसीना इतना गर्म होगा, जरा तवज्जो, इतना गर्म होगा कि अगर उस पसीने का एक
قطرہ احد پہاڑ پہ ڈال دیں تو پہاڑ پگھل جائے. پہاڑ اتنا گرم. بخاری شریف کے اندر سرکار نے اس منظر کو، ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، امام مسلم نے اپنی اپنی اسناد ہے پر روایت سب نے کی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پسینہ اتنا بدبودار ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ اس دنیا میں ڈال دیا جائے، جتنی بھی مخلوقات انسان اور جن اور چرند پرند جانور جتنے بھی ہیں، اگر ایک قطرہ اس دنیا میں ڈال دیا جائے تو بدبو سے سب کا دماغ اور جگر پھٹ جائے. کتنا؟ صرف ایک قطرہ. اور زمین تانبے کی. اچھا، یہ جو ہمارے پاس اس وقت زمین ہے، یہ سورج کی تپش کو اپنے اندر سموتی ہے، اپنے اندر لیتی ہے. یہ زمین تپش اپنے اندر لے رہی ہے، اس کے باوجود بھی سورج کہاں ہے؟ الٹا ہے. چہرہ بھی ہماری طرف نہیں ہے، لیکن گرمیوں کے اندر آپ فرش پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے. کئی جگہوں پر تو پاؤں پگھل بھی جاتے ہیں. میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں میں دیکھا مدینہ المنورہ میں. مدینہ مسجد نبوی میں آپ جاتے ہیں، جو باہر کا سین ہے، دو طرح کا فرش ہے، ایک وائٹ ہے اور ایک بلیک ہے. جو وائٹ ہے وہ ٹھنڈا ہے. ہماری مسجد میں بھی ایسا ہے، فرش دو طرح کا ہے، آگے کا وائٹ ہے، پیچھے کا بلیک ہے. جو آگے کا ہے وہ ٹھنڈا ہے، پیچھے کا گرم ہے. وہاں اس سے بھی زیادہ ہے. ایک بزرگ تھے، تقریباً 70 سال کی ایج ہوگی، وہ عمرہ کرنے تشریف لائے ہوئے تھے. مسجد نبوی سے باہر نکلنے لگے، ادباً انہوں نے جوتی نہیں پہنی، حالانکہ وہ تقریباً 35 سال سعودیہ میں گزار چکے تھے، لیکن انسان ہے، خطا کر بیٹھتا ہے. ادباً انہوں نے جوتی نہیں پہنی. وائٹ سے جب بلیک کی طرف آئے، لیکن وہ چلتے رہے. منبر پہ بیٹھا ہوں، نیچے کا جو تلوا ہے پگھل گیا تھا. وہ ہمارے ساتھ ہی، روم میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہی تھے. یہ اس زمین کی کنڈیشن ذکر کر رہا ہوں کہ جو اپنی گرمی کو اندر لے رہی ہے، سورج کی گرمی کو، اور سورج الٹا ہے اور کہاں ہے. لیکن سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن زمین تانبے کی ہوگی، اور یہ زمین گرمی کو اپنے اندر نہیں لے گی بلکہ باہر پھینکے گی. ایسے سخت ماحول میں ہر شخص رب کی طرف دوڑ رہا ہوگا، محشر کی طرف. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماحول میں بھی 7 ایسے لوگوں کا پتہ بتایا کہ جن پہ خدا کا کرم ہو رہا ہوگا. جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، جب تپش ہوگی، گرمی ہوگی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہیں کہ اس وقت بھی وہ ٹھنڈ میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے، اطمینان میں ہوں گے. رب انہیں سایہ عطا فرمائے گا. اس حدیث کے پاک شارحین کہتے ہیں یہاں سایہ سے مراد 2 سایہ ہیں. ایک سایہ سایہ رحمت ہے، اور دوسرا سایہ رب کے عرش کا سایہ. کہیں جگہ نہیں ملے گی کسی کو بھی، لیکن 7 لوگ ایسے ہیں اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے عرش کے سائے کے تلے جگہ عطا فرمائے گا. کتنے لوگ ہیں یہ بھائی؟ جو بھی میں نے منظر آپ کے سامنے پیش کیا، ہم سب کے سامنے آنا ہے، اور کچھ دیر باقی نہیں ہے. اب دیر نہیں ہے، کچھ دیر نہیں ہے.
انسان جب مرتا ہے نا، قبر میں جاتا ہے، بس ایسا ہوگا کہ قبر میں ابھی آنکھ لگی ہے، فرشتوں نے اٹھا دیا، اٹھو قیامت برپا ہوگی. یہ منظر ہے. یہ ہمارے لیے ہے کہ جی وہ اتنا عرصہ ہو گیا قبر میں لیٹے ہیں، لیکن ان کے لیے کیا ہوگا کہ بس سوئے ہیں اور آنکھ کھل گئی. آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ عجیب سی باتیں سنا رہے ہیں. یہ میں نہیں، رب کا قرآن ہے. اصحاب کہف کا واقعہ آپ دیکھ لیں، حضرت عزیر کا واقعہ دیکھ لیں. کتنا عرصہ سوئے، کتنا عرصہ. جب آنکھ کھلی پوچھا گیا کتنا سوئے ہیں، بولے ایک دن سوئے ہوں گے یا ایک دن کا حصہ. حالانکہ ہزاروں سال سوئے رہے، کئی سال سوئے رہے. یہ حقیقت ہے. عالم اتنا ہی ہے کہ بس عالم برزخ کی بات کر رہا ہوں، جسے عالم قبر کہتے ہیں. آپ سوئے اور آنکھ لگی اور فرشتوں نے اٹھا دیا، اٹھو قیامت برپا ہو چکی ہے. تو دیر باقی نہیں ہے، یہ منظر ہمارے سامنے آنا ہے. لیکن اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ ہم نے عمل کر لیا، ان 7 میں سے ہم بھی کوئی ایک بن جائیں. پہلے تو کوشش ہو کہ 7 بن جائیں، نہیں تو اگر ایک بھی بن جائیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن کرم ہوگا. اور یاد رکھنا، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند ٹوٹ سکتا ہے، ستارے زمین پہ آ سکتے ہیں، پوری کائنات کا نظام چینج ہو سکتا ہے، مگر میرے نبی کا فرمان چینج. ہاں، میرے نبی نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو یہ زبان سے نکلا اور ہو گیا. 7 لوگ ایسے بتائے میرے قریب میں کہ قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، جب ہر شخص پریشان ہوگا مگر وہ خدا کی رحمت میں ہوں گے. سب سے پہلا شخص ارشاد فرمایا عادل حکمران. کون؟ عادل حکمران، انصاف برتنے والا حاکم. یاد رکھیے، انصاف، عدل، اس سے دنیا کی بقا ہے، اس سے دنیا کی بقا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 4 اس زمین کے پائے ہیں. کتنے؟ 4. یعنی جن کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے، 4 اس زمین کے پائے ہیں. ان میں سے ایک عدل ہے یا عادل حکمران ہے، اور دوسرا بھی چلو ذکر کر دوں. فرمایا علماء کا علم ہے. تو عدل اتنا ضروری ہے. اسلام بھی عدل کے ساتھ معتبر ہے. عدل کے بغیر اسلام بھی کچھ نہیں ہے. عدل کے بغیر اسلام بھی، آپ پوری اسلام کی ہسٹری بھی نکالیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نکالیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کی کس طرح مثالیں پیش فرمائی. سرکار ہمیشہ آپ نے عدل قائم فرمایا. عدل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام اور کنیزیں آئی ہوئی تھی. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کام آپ گھر کا کرتی تھی. یہ اور آج کی خواتین کے دن جو ہے نا وہ مثال ہے. حضرت سیدہ کائنات کی ذات مثال ہے. آج کی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم بڑا کام کرتی ہیں، گھروں کا احسان کرتی ہیں.
یہ میں اس خاتون کی بات کر رہا ہوں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اونچی آواز پہ کہیں سبحان اللہ. جو نبی آخر الزمان کی ساتھ وادی ہیں. نبی آخر الزمان کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. ان کی شان ورا ہے. جب سیدہ کا نام ہے اور میں یہ جملہ نہ کہوں تو میرے ایمان کو پھل نہیں پہنچتی. سیدہ کی شان یہ ہے. ارے ایسی شان کائنات میں کسی کی نہ ہوگی. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب قیامت کبھی ہوگا ولی بھی ہوں گے, نبی بھی ہوں گے, رسول بھی ہوں گے, ابھی بڑے بڑے علماء بھی ہوں گے, محدثین بھی ہوں گے, بڑی بڑی عزتوں کے مالک, بڑے بڑے تخت تاج کے مالک ہوں گے. پوری کائنات ہوگی لیکن منادی ندا کرے گا, اے نبی اے رسول اے محشر والو اپنی گردنوں اور نظریں جھکا لو. کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے. ایسی شان اس زمانے میں کسی نے نہیں پائی پوری کائنات میں. یہ صرف سیدہ کی شان ہے. لیکن وہ بڑی شان والی گھر کا کام کرتی ہیں, چکی بھی خود چلاتی ہیں, دندن بھی خود پیستی ہیں, گھر کے برتن بھی دھوتی ہے, گھر کا ماحول بھی سکھا ہے, چاہے کچا مکان ہے مگر ہر طرف سے خوشبوئی آتی ہے. یا صرف گھر کا کام تک محدود نہیں. آج اگر آپ بات کر لیں خواتین سے بھی ہمیں تو کام سے فرصت نہیں, ہم دوسرے معاملات کیا دیکھیں. صرف کام تک محدود نہیں. یہ وہ ماں ہے کہ جس کے لال حسن حسین ہے. صرف گھر کا کام نہیں کیا بلکہ اپنے ان شہزادوں کی تربیت بھی فرمائی. سارا دن کام کرتی ہیں, رات کو رب کی بارگاہ میں جھک جاتی ہیں. ارے گھر کے کام تو انہوں نے بھی کیے. کبھی یہ نہ سنا کہ جی آج کپڑے گندے ہیں تو میں نماز نہیں پڑھوں گی. سارا دن کام, پھر رب کی بارگاہ میں رات کو جھک جانا. سیدہ کائنات کا وہ بڑا پیارا جملہ, بڑا پیارا, انسان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. سیدہ کائنات سارا دن کام کر کے رات کو جب بچے سو جاتے ہیں وضو کرتی ہیں, مصلی بچھاتی ہیں, سارا دن اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہیں, گھر کا کام, لیکن رات کو اس مالک کے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں اور اللہ اکبر کہتی ہیں, قرآن شروع کرتی ہیں, الحمد سے لے کر پورا قرآن ایک ہی رکعت میں ختم کرتی ہیں. پتہ چلتا ہے کہ فجر کا ٹائم ہونے والا ہے, صرف اور دوسری رکعت ختم کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں, مولا تیری بنائی ہوئی راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں نہیں پوری ہوتی. یہ خاتون جب کام کرتی ہے تھک گئی. سیدنا علی المرتضیٰ نے دیکھا کہ تھکاوٹ ہے, جسم میں تکلیف ہے, کہا فاطمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدام آئے ہوئے ہیں, غلام ہیں اور کنیزیں ہیں, جاؤ سرکار کے پاس, سرکار سے کہو سرکار آپ کو ایک کنیز دے دیں گے گھر کے کام کاج کے لیے. میرے نبی کا عدل و انصاف دیکھیے. سیدہ کائنات آتی ہیں, بابا جان گھر کے کام کر کے تھک جاتی ہوں, یا رسول اللہ ایک کنیز عطا فرما دیں. سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی اس سے بہتر تمہیں میں تسبیح عطا کروں, ثواب بھی ملتا رہے گا, رب تھکاوٹ بھی دور کرے گا. فرمایا عرض کی جی بابا جان. سرکار نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو. اللہ ثواب بھی دے گا, جسم کی تھکاوٹ بھی دور کر دے گا. وظیفہ عطا فرمایا مگر کنیز عطا
ہم سب سے زیادہ کس پہ مہربان ہوتے ہیں؟ اپنی اولاد پہ. ایسے ہے نا جی، ہم اپنی اولاد کے لیے زمانے کے قوانین بھول جائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں سرکار کی عدالت میں ایک فیصلہ آیا. سرکار کی عدالت میں ایک فیصلہ آیا. کسی قبیلے کی خاتون نے چوری کی. سرکار کا عمل دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جرح فرمائی، گواہ طلب دیے، معاملہ ثابت ہو گیا. سرکار نے حکم دیا کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اس کے ہاتھ کٹیں گے. ان قبیلے والوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانت کی کہ ہاتھ نہ کٹے گئے، لیکن سرکار تو عدل قائم کرتے. سرکار نے فرمایا نہیں، جو شریعت کا قانون ہے وہ قانون لاگو ہوگا. اس قبیلے والوں نے حضرت اسامہ بن زید کو پکڑا، کیونکہ حضرت اسامہ بن زید سرکار کے بڑے لاڈلے تھے، سرکار کے بڑے لاڈلے تھے. انہوں نے ان سے کہا کہ جی آپ سفارش کریں، شاید سرکار کرم کر دیں. حضرت اسامہ بن زید گئے، سفارش کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی. فرمایا اسامہ، شریعت کے قوانین میں سفارش کرتے ہو؟ اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ تو اس قبیلے کی خاتون ہے. اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کو بھی ہاتھ کٹواتا. یہ عمل ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ارے قوانین گھروں کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی تبدیل نہیں کیے. پھر زمانہ حضرت ابوبکر صدیق کا آیا، آپ نے بھی وہ انصاف قائم کیا جس کی مثال نہیں ملتی. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، پھر حضرت علی المرتضیٰ، ان سب نے اب آپ اندازہ لگائیں تو جملہ ہے، صرف جملہ اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے بیان کر رہے ہیں، مقصد کوئی اور نہیں. حضرت عمر بن خطاب ہو یا حضرت علی المرتضیٰ ہو، ان پر ایک معاملہ آیا تو قاضی کے پاس یعنی عدالت میں حضرت عمر بن خطاب نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور ان کے لیے الگ جو ہے وہ پروٹوکول دیا جانے لگا. کہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا میں اس وقت خلیفہ نہیں ہوں، اس وقت مجھ پر جو ہے وہ الزام ہے، میں ایک ملزم بن کر آیا ہوں. خلیفے کے لیے پروٹوکول ہوتا ہے، ملزم کے لیے نہیں. اس طرح آپ نے عدل قائم فرمایا. حضرت علی المرتضیٰ کا دیال اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی علاقے کو فتح کیا گیا جنگ میں مسلمانوں نے، تو وہاں سے مال غنیمت آیا تو 2 چادریں آئی. ایک چادر حضرت عمر بن خطاب کے حصے میں اور ایک چادر آپ کے ساتھ یاد حضرت عبداللہ ابن عمر کے حصے میں. جمعے کا دن تھا، یہ نبوی مسجد کا ماحول نہیں ہے، یہ مسجد نبوی کا ماحول ہے. بھرا ہوئی ہے مسجد. حضرت عمر بن خطاب منبر پر تشریف فرما ہے، حکم ارشاد فرما رہے ہیں. ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور مجھے آپ کی ذات پر ایک اعتراض ہے. آپ نے فرمایا کہو. یہ نہیں کہ اس کا سر قلم کر دو، میرے سامنے کھڑے ہو کے اعتراض کرتا ہے امیر المومنین پر، وقت خلیفہ پر. نہیں کہو. کہا جی سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی ہے، اور آپ نے پوری 2 چادریں جو ہے وہ آپ نے باندھ رکھی ہیں. ایک چادر ایک کی قمیض بنائی، 2 چادریں آپ نے پہنی ہوئی ہیں. یہ دوسری چادر کا کپڑا کہاں سے آیا؟ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے، کہا عبداللہ کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں وہ سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا لوگوں، جو چادر میرے حصے میں آئی تھی وہ چادر میں نے اپنے والد کو ہبہ کر دی تھی تحفے میں. یہ دوسری چادر میری حصے میں آئی تھی، یہ وہ ہے.
اس طرح کے عدل کی مثالیں کہاں ملتی ہیں؟ سرکار فرماتے جو عادل حکمران ہے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ آخری بات، ٹائم ہو چکا ہے، باتیں تو اور بھی اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ 7 لوگ ہیں، میں دوسرا بندہ کہ جس کو اللہ کریم عرش کے دن سایہ عطا فرمائے گا، معاشر کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، وہ ہے سرکار فرماتے ہیں وہ بندہ کہ جو اللہ کی مساجد سے محبت کرتا ہے۔ کس سے محبت کرتا ہے؟ مسجد سے محبت کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، منظر میں آپ کو سنایا ہے، ہر طرف آگ، ہر طرف پسینہ، ہر طرف بدبو، اوپر سورج، تانبے کی زمین، مگر مسجد سے محبت کرنے والا ایسا ہوگا کہ اس دن بھی اس پہ کرم برس رہا ہوگا، اپنے عرش کے نیچے اللہ سایہ عطا فرمائے۔ یاد رکھیں مسجدیں اسلام کے شعائر میں سے ایک شعار ہیں، دین کے شعائر میں سے ایک شعار کو مسجد کہتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس شخص سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس شخص سے راضی ہوتا ہے کہ جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، جو مسجد سے محبت کرتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے، مسجد کو بناتا ہے، اس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اور وہ سنن ابی ماجہ کے اندر وہ جو روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں خاتون ہے، بارہا آپ نے سن رکھا ہے، ایک خاتون ہے کہ جو مسجد میں آ کر جھاڑو لگاتی ہیں۔ مسجد میں اچھا جو بزرگ یہاں تشریف فرمائے ان کے زمانے میں بھی ایسا ہوگا، لوگ آیا کرتے تھے، مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے۔ اب وہ تو دور ہی نہیں رہا نا، اب تو ماشاءاللہ ہر بندہ صاحب عزت ہے، صاحب وقار ہے، ہر بندہ جو ہے وہ عزت والا ہے۔ ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، فرصت ہی نہیں ہے، اور جھاڑو ہم لگائیں۔ اب تو مسجدوں میں خدام ہے جو مسجدوں کی صفائی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کا ہاتھ بٹایا جائے، انہی کے اوپر جو ہے وہ تانا بازیاں اور مختلف باتیں، جو مسجد کے خدام ہیں، جو آپ کا بھی کام کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کی مدد کریں، ہم جو ہے وہ تنقید کرنے پہ تیار ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے کے اندر لوگ مسجدوں کو صاف کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے اللہ اس کے دل کو صاف کرتا ہے۔ اگر دل سے تکبر کو ظاہر کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تو پھر اللہ کے گھر کی صفائی کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاتون ہیں جو مسجد کی صفائی کرتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا صحابہ وہ خاتون کافی دن ہو گئے نظر نہیں آتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تو انتقال ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا بتایا نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، ہم نے سمجھا عام خاتون ہے، ہم نے جنازہ پڑھا اور تدفین کر دی۔ سرکار نے فرمایا عام خاتون وہ عام نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر کی خادمہ ہے، مجھے لے چلو اس کی قبر پر۔ سرکار تشریف لے گئے اس کی قبر پر، اور سرکار نے وہاں کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا فرمائی۔ ارے جو اللہ کے گھروں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جو اللہ کے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، خود سرکار ان کی قبروں پہ تشریف لے آتے ہیں۔ یہ اس وقت بھی تھا اور امید یہی ہے، یقین یہی ہے، یہ آج بھی ہے۔ ہاں یہ آج بھی ہے جو اللہ کے گھروں کی صفائی کر رہے ہیں،
اس دنیا سے چلے گئے، قبروں میں انشاءاللہ سرکار ان کی قبر میں ضرور تشریف لائیں گے، اور تشریف لانے کا مطلب یہ ہے سرکار ضرور کرم بھی فرمائیں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی غرض سے کسی علاقے میں گئے تو وہاں دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ دیے جلاتے ہیں، انہوں نے وہ دیے لیے آ کر جو ہے وہ مسجد میں لگائے، مسجد کو روشن کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، سرکار نے دیکھا کہ مسجد دیوں کی روشنی سے منور ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کی قبر کو روشن کرے جو اللہ کے گھر کو روشن کر رہا ہے۔ کس نے یہ کام کیا ہے؟ عرض کیجئے یا رسول اللہ تمیم داری ہے، فرمایا بلایا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی اور فرمایا ہے تمیم داری تم نے ایسا کام کیا ہے، ایسا کام کیا ہے، میں تم پہ راضی ہوں۔ اگر ابھی تو میری بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح تم سے کرا دیتا۔ کس کے لیے؟ کہ جو اللہ کے گھر سے محبت کر رہا ہے۔ اس لیے ان گھروں سے محبت کریں۔ اگر قیامت کے دن، ویسے وہ ہمارا کوئی اعمال ہے ہی نہیں، اگر قیامت کے دن رب کے عرش تلے سایہ لینا ہے، رب کا کرم لینا ہے، تو پھر ان 7 میں سے کوئی ایک بن جائے جو میں نے ابھی دوسرا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے گھروں سے محبت کریں۔ اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں، مساجد سے محبت کریں، نفرت نہیں کریں۔ ان سے علم آ کر مہربانیاں بانٹیں، محبتیں بانٹیں، خوشیاں بانٹیں، بجائے اس کے کہ ان میں آ کر فتنہ و فساد پھیلائیں۔ یاد رکھنا مسجد میں فتنہ و فساد پھیلانے والا وہ مسجد سے محبت کرنے والا نہیں، وہ مسجد سے نفرت کرنے والا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔